شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میات و عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 45 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 46۔ آج کی جو عبارت ہے وہ بات ہماری چل رہی ہے اصبح امسا کے بارے میں اور اضحیٰ کے بارے میں۔ میں نے آپ کو پہلے اس کا استعمال بتا دیا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کبھی یہ سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، پھر ابھی جو اس سے پہلے والی جو عبارت تھی نا، ہماری پہلے والی جو ویڈیو تھی اس سے پہلے والی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ تامہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ تینوں کی مثال ایک ساتھ ہی دے رہے ہیں، پھر اس سے سب کو مثلو کا مضاف الیہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلو مضاف، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے مضاف ہوتا ہے، ما قبل مثال و مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر سب کی مثال ایک ساتھ لے کر جو ہے اس کو مثلو کا مضاف الیہ بنانے والے ہیں۔ اصبح یہ ہو گیا فعل صیغہ واحد مذکر غائب، اور جو ہے زید اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جو ہے فعل اور فاعل با حرف جر معنی یہ کیا ہے، یہ بن جائے گا مضاف، اور داخلہ یہ فعل، اور پھر زید اس کا فاعل، فی حرف جر الصباحی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر داخلہ فعل کا ظرف لفظ، اور پھر داخلہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر مراد اللفظ ہو کر معنی مضاف کا مضاف الیہ، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، با حرف جر کا مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا اصبح فعل کا ظرف لفظ، پھر اصبح فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ پھر یہی والی مثال امسا کے ساتھ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ زید صبح میں داخل ہوا کے معنی میں ہے نا، اصبح زید صبح، زید مطلب زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب امسا امرن ای دخل امرن فی المساء، ٹھیک ہے۔ امسا صیغہ واحد مذکر غائب، یہ جو ہے فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے۔ امرن اس کا فاعل، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہو گیا، آئی حرف تفسیر، داخلہ پھر فعل، پھر جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب، امرن اس کا فاعل، فی حرف جر المسائی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا داخلہ فعل کا ظرف لفظ، پھر داخلہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا کیا، مفسر، پھر مفسر اور مفسر دونوں مل کر یہ بن جائیں گے جملہ تفسیریہ ہو کر بن جائیں گے معطوف اول، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات۔ اب اگلی والی مثال لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں نا ساتھ ہی، وَأَضْحَىٰ بَكْرٌ أَيْ دَخَلَ بَكْرٌ فِي الضُّحَىٰ، ٹھیک ہے۔ اضحیٰ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اور بکرن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا کیا، مفسر، ٹھیک ہے۔ ای حرف تفسیر، داخلہ فعل اور بکرن اس کا فاعل، فی حرف جر الضحیٰ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر داخلہ فعل کا ظرف لفظ، پھر داخلہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا مفسر، پھر مفسر اور مفسر یہ مل کر بن جائیں گے جملہ تفسیریہ ہو کر یہ بن جائے گا ایک اور معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ،
اپنے معطوف اول یعنی معطوف علیہ کیا ہے؟ اصبح زید بمعنی دخل زید فی الصباح، یہ معطوف علیہ. امسا امر ای دخل امر فی المساء، یہ معطوف اول. اضحى بکر ای دخل بکر فی الضحى، یہ بن جائے گا معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا مثل مضاف کا مضاف الیہ. پھر مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وہی مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج النوع العاشر کا پارٹ نمبر 46 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.